ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. عزاداری کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ عزاداری کا ہدف یہ ہے، اس میں جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ بھلایا نہ جا سکے جو ایک بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے اس کو بھلایا. یہ ایک احتجاج کا ایک خوبصورت انداز ہے. اور دوسرا اس کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ مظلوموں کے وارث کو، کہ جنہوں نے تشریف لانا ہے، جن کا نام نامی کتابوں میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات کی صورت میں موجود ہے، ان کو بلانے کا بھی یہ خوبصورت انداز ہے. یہ عزاداری شہداء جو ہیں کربلا کے، اس میں غیر مسلم جو ہیں ان کی تعداد بھی موجود ہے یا ان کا بھی کردار کوئی موجود ہے؟ جی بالکل، غیر مسلم بھی موجود ہیں جن میں ایک اہم کردار وہب بن عبداللہ قلبی کا ملتا ہے. ان کے علاوہ بھی کردار ملتے ہیں. یہ غیر مسلم بھی موجود ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ جو ایک نعرہ لگتا ہے حسین سب کا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سرکار چونکہ رحمت للعالمین کی دستار کے وارث تھے، تو سرفراز ہونے کے لیے مذہبوں سے بالا تر ہو کے انسانیت کو سرفراز کرنا، یہ ایک رحمت للعالمین کی دستار کے وارث کی اولین ترجیح ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، چینل 3 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان داؤد شوکت ناظر. ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کا صرف پہلا مہینہ ہی نہیں، بلکہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں حق، صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درس بھی دیتا ہے. اسی سلسلہ میں آج کی گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے، اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر سید اسد رضا بخاری صاحب، ان کو سفیر امن کے نام سے جانتی ہے دنیا. تو آج انہوں نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، سب سے پہلا جو سوال ہے میرا، ہم نے دیکھا ہے کہ صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری امام مظلوم علیہ السلام جو ہے وہ اس کا سلسلہ ایک جاری و ساری ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ کب شروع ہوا؟ عزاداری کی بنیاد وہ کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. جی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. ہر کلمہ گو کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ عزاداری جو اس وقت ماشاءاللہ پورے عروج کے ساتھ، زور کمال کے ساتھ پوری روئے زمین پہ جاری و ساری ہے، آغاز کہاں سے ہوا؟ تو آغاز عزاداری کا کرنے والے امام حسین علیہ السلام کی دستار کے وارث مولا سید السجاد مولا زین العابدین علیہ السلام تھے، جنہوں نے اس کا آغاز فرمایا تھا. اور سرکار بلا کر فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے جد مظلوم کا ذکر کریں، تو روایت بھی خود ہی بتاتی ہے اور پھر لوگوں سے پڑھوا کے اس طرح سلسلے کا آغاز فرما کے لوگوں تک نہ صرف پیغام حسینی کو پہنچانا مقصود تھا، کربلا کی جو اتنی عظیم قربانی ہے اس کو یاد رکھنا، اور خصوصاً یاد رکھنے کے بعد اس کربلا کے وارث کو بلانا، جو کہ ہر زمین پہ قتل ہونے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا ولی وارث تو ہوگا. جی بے شک. تو اس ولی وارث کے حوالے سے بھی اس کا پرچار کیا گیا تاکہ لوگوں کو آنے والے کا بھی تعارف ہو سکے. اچھا شاہ صاحب، بڑی مفصل طریقے سے آپ نے مختصر اور جامع انداز میں آپ نے اس کو سمرائز کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے جگہ جگہ دیکھا ہے کہ کالے علم جو ہے وہ ہمیں لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان میں بھی، بر صغیر میں، یہ سارے اکثریت میں کالا علم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم کربلا کی بات کریں تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جو پرچم لہرایا جا رہا ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے. یہ سرخ رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ جی، یہ سرخ رنگ یقیناً علامت ہے اس چیز کی کہ اس مظلوم کا بھی انتقام نہیں لیا گیا. ان کا انتقام ابھی باقی ہے. یعنی جو امت نے ظلم کیا تھا، جس کردار نے اس دور میں ظلم کیا تھا، ان سے بدلہ لیا جانا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ابھی ان کے منتقم نے آنا ہے، ابھی ان کا انتقام ہونا ہے. یہ اس کی روایات جو ہے وہ عرب میں بھی کچھ ملتی ہیں اس طرح علم کے حوالے سے، یا یہ صرف اور صرف ایک علامتی مخصوص طبقے کی وجہ سے؟ عرب میں روایات ملتی ہیں، بلکہ مختلف حوالوں سے ملتی ہیں. مثلاً کسی ایسی قبر پہ لہرائے جانا یہ عرب کی روایات میں شامل تھا کہ جس کا بھی انتقام نہیں ہوتا تھا. ایک بات. دوسری بات، کوئی راستہ کہیں بھٹک جاتے تھے تو کوئی علم لگا دیتے تھے کوئی 2-4 جگہوں پہ، جسے پتہ چل جاتا تھا بھٹکے ہوں کو کہ راستہ اس طرف سے نکلتا ہے. نمبر 3، جنگوں میں اس کا بہت بڑا کردار تھا.
جو لشکر کے مین میمنہ اور میسرہ جو مین اس کے وہ تھے جہاں سے لڑائی ایک بہترین انداز سے کمال پہ جاتی تھی، تو وہاں اگر علم کو لہرا دیا جاتا سالار کی طرف سے دائیں طرف تو حملہ اشارہ ہوتا کہ آپ نے دائیں طرف کرنا، مطلب اس کو علامت سمجھا جاتا تھا، اور کسی کنویں پہ کسی کا قبضہ ہوتا تو اس کو اگر لگا دیا جاتا تو پھر وہاں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا تھا، اس کو پتہ چل جاتا یہاں کسی کا قبضہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے بڑی اس کو ایک تاریخی حوالے سے بھی ہمیں روشناس کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا میں شہداء جو ہیں کربلا کے، اس میں غیر مسلم جو ہیں ان کی تعداد بھی موجود ہے یا ان کا بھی کردار کوئی موجود ہے؟ جی بالکل، غیر مسلم بھی موجود ہیں جن میں ایک اہم کردار وہب بن عبداللہ قلبی کا ملتا ہے، ان کے علاوہ بھی کردار ملتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی موجود ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ جو ایک نعرہ لگتا ہے حسین سب کا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سرکار چونکہ رحمت للعالمین کی دستار کے وارث تھے، تو سرفراز ہونے کے لیے مذہبوں سے بالا تر ہو کے انسانیت کو سرفراز کرنا، یہ ایک رحمت للعالمین کی دستار کے وارث کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ بالکل ملتا ہے جی، ایک سے زیادہ ملتے ہیں جی۔ شاہ صاحب، اچھا اگلا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ عزاداری کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ عزاداری کا ہدف یہ ہے، اس میں جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ بھلایا نہ جا سکے، جو ایک بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے اس کو بھلائے، یہ ایک احتجاج کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اور دوسرا اس کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ مظلوموں کے وارث کو، کہ جنہوں نے تشریف لانا ہے، جن کا نام نامی کتابوں میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات کی صورت میں موجود ہے، ان کو بلانے کا بھی ایک خوبصورت انداز ہے یہ عزاداری۔ اچھا شاہ صاحب، ہدف کے بارے میں آپ نے اچھا ایکسپلین کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف 10 دن کی عزاداری کرنا کافی ہے، یا صرف ایام عزا میں ہی، محرم کے ایام میں ہی خصوصاً سرکار کا ذکر فکر اس کو اجاگر کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے روزمرہ معاملات میں چلے جانا، یہ کافی ہوگا؟ یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح رمضان میں ہم نے 30 دن روزے رکھے اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو رمضان سے الگ کر لیا، حالانکہ رمضان مخلوق کی بہترین رمز کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین موقع تھا، اور اس کو 11 مہینے ہی چلایا جانا چاہیے تھا۔ بالکل ایسا مہینے ہی یہ جو محرم کا جو آفاقی پیغام ہے اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے، یعنی اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے، یعنی کہ اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ شعور کی بلندی مسلسل رہنی چاہیے، کیونکہ پیغام حسینی آفاقی ہے۔ کسی نے بھی کسی دور میں بھی کسی مسلک سے بالاتر ہو کے اس پیغام کو لینے کی کوشش کی تو وہ کامیاب رہا، تو اس پیغام کو جاری رہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی 10 دن کی نہیں ہونی چاہیے، اس کو مسلسل جاری رہنا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم 2.25 مہینے تو اس کو جاری رہنا چاہیے، تاکہ جڑے رہیں اس پیغام حسینی سے، اس آفاقی پیغام سے، اور بھٹکنے سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ ناظرین، آپ نے بھی کافی شاہ صاحب کی گفتگو سے سیکھنے کو آپ کو کافی ملا ہوگا۔ ہم نے بھی آج شاہ صاحب سے کافی کچھ سیکھا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اور ہم بھی اس کے اوپر عملی طور پہ اپنے اندر اس چیز کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے کہ مقصد حسینی جو ہے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی لے کے آنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد شوکت کو دیجیے اجازت۔ اعلیٰ نگہبان۔